जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। यूँ ही हफ़्ता ये स्टार्ट हुआ है, न्यू वीक हुआ है, तो बड़ी तेज़ी से चीज़ें जो होना शुरू हो गई हैं। एक नया पॉलिटिकल सीन मंज़र जो है ना वो उभरने लगा है, नए अलाइंसेस बनने लगे हैं, पुराने टूटने लगे हैं। जो पुराने दोस्त थे, कामरेड थे, वो फिर उन्होंने एक दूसरे की गर्दन उन्होंने पकड़ ली है। लैंग्वेज में या उसके लहजे में या गुफ्तगू में तलखी आती जा रही है और आपको नज़र आती होगी। और यकदम कल के दोस्त थे वो आज के दुश्मन बनने लग गए हैं, कल के दुश्मन थे वो फिर दोस्त बनना शुरू हो गए। सबसे बड़ी जो मेजर चेंजेस आ रही हैं वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो कल से अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की हैं उनके नतीजे आना शुरू हो गए। और ये बात बड़ी कंफर्म है कि जो लोग या जो पार्टीज उनसे मिल रही हैं तो इसमें कुछ और लोगों का बड़ा उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। मसलन यहाँ से देख लें, MQM जो है वो जाके मॉडल टाउन या लाहौर में वो नवाज शरीफ साहब से मिली है और उन्होंने अलायंस की बात की, अलायंस करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब को अलायंस की ज़रूरत है अगर सिंध में, तो वो जाते हैं ना वहाँ पे, कराची जाते हैं। और पहले अगर आप नोट करें तो हमेशा MQM में जो है उनकी पहली शर्त ये होती थी कि भाई साहब आप जो है ना यहाँ पे आप हमारे पास हैं इधर कराची में, और आप आके हमारे 90 पे या उस कैंप में, अगरचे ये थोड़े से डिफरेंट लोग हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, और फ़रूख सितार साहब का कहा जा रहा है, लेकिन ये पार्टी के ठीक है, इनका अपना अपना ग्रुप होगा, जो भी चीज़ें होंगी। लेकिन माजी में इनकी शर्त होती थी कि जिसको भी हमसे ताउन चाहिए वो हमारे पास है। इवन इमरान खान साहब जैसा बंदा जो है बड़े, आपको पता है वो कहीं जाते हुए बहुत उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था, तो वो भी हैं, उनको भी 90 जाना पड़ गया था जब ये तरीक़े एतमाद के दिनों में प्रॉब्लम आ रहे थे, जब बिल के मसले थे, सारी चीज़ों को। अब लेकिन बिल्कुल अदर वे राउंड हुआ है कि अब वो उनके पास MQM के जो बड़े टॉप वो लीडर्स हैं तो वो उनके पास चल के गए, नवाज शरीफ साहब के पास। सो इट्स ए बिग मेगा चेंज। और उससे ये भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो आपस में इस वक्त वो तकरार शुरू हुई, अभी तो मैं तकरार कहूँगा, अभी बात जो है ना वो सियासी मुख के घोंसों तक नहीं पहुंची, अभी तक एक दूसरे को घसीटने को, पेट से पैसे निकालने वाली बातें नहीं होंगी। ये भी कुछ दिन वेट करें, ये बड़ा सारा सब्र कर लिया उन दोनों ने, वो करेंगे। उधर से वो नवाज उन्होंने कह दिया आसिफ अली जरदारी ने साहब ने कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को बनवा के वज़ीर आज़म बनवा के गलती की थी। उस वक्त तो बनना नहीं चाह रहे थे, तो ज़बरदस्ती उनके घरों में जाके मुलाकातें करके उनको राज़ी किया, नहीं जनाब कि आपने बनना है, और बनवाया। और फिर आपको याद होगा जब वो ये कह रहे थे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा या इसहाक डार साहब का कैंप कह रहा था कि इलेक्शन करवा लें इसको, इसके तरीके एतमाद के बाद, तो आपको याद होगा मशहूर ज़माना जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा जनाब अब जो ढोल गले में पड़ेगा इसको बजाना पड़ेगा। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को कह के और ख़ुद उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि नहीं सर हम कंटिन्यू करेंगे, 16-18 महीने जो है ना उससे पहले हमने अपनी हुकूमत नहीं जाने दी। सो पहले उन्होंने इनको शहबाज शरीफ साहब को, इनको नवाज शरीफ साहब को राज़ी किया, मनवाया, उनको फ़ायदे बताया, जो लिए भी सब ने फ़ायदे लिए। जरदारी साहब ने भी लिए अपने केसेस के हवाले से उनकी पार्टी के, नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत सारे उन्होंने फ़ायदे उठाए, उनकी पार्टी ने उठाए। इन तमाम नायब के लास्ट चेंज हुए, फिर ओवरसीज़ वोट को उन्होंने वो किया, फिर उन्होंने जो उसकी उसकी मशीन के ज़रिए इलेक्शन होने थे वो उन्होंने उनको साइड पे करते, वो सारी चीज़ें जो हैं आपने देखी होंगी। वो सारे फ़ायदे लेने के बाद इसहाक डार साहब मफरूर थे, हुसैन नवाज सारी वो हो गए, उसमें सलमान शहबाज शरीफ साहब थे, वो वापस आ गए। सो सारे केसेस मलिया मेट करने के बाद, नायब के हाथ मुँह पकड़ने के बाद, अब वो कहते हैं जनाब कि हमने तो आपको बनवाया, गलत किया था। ऊपर से बिलावल कह रहे हैं जी कि अब की दफ़ा वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, मतलब यह है कि वज़ीर आज़म सिंध से होगा। सो अब जो जरदारी साहब ने एक एग्रेसिव किस्म की पंजाब में उन्होंने पेनिट्रेशन की थी, स्पेशली उन सराइकी इलाकों में, और उसमें बहुत सारे बंदे जो इलेक्टेबल उन्होंने भी शामिल कराए थे। तो नवाज शरीफ साहब ने काउंटर के तौर पर उन्होंने सिंध के अंदर पेनिट्रेशन की कोशिश की, और दो उन्होंने वहाँ पे मेजर उन्होंने फैसले किए। एक तो MQM के साथ जैसे अलाइंस करने में, मुझे नहीं पता कि कराची में ये नवाज शरीफ साहब का कितना वोट बैंक बचा हुआ, या जिन हमारे दोस्तों ने आगे 2018 में उन्होंने इमरान खान साहब को वहाँ से 14 सीटें जितवा दी थी, जिसका कोई भी यकीन नहीं कर सकता था MQM के गढ़ से शायद वो आपकी दफ़ा वो नवाज शरीफ साहब और MQM के अलाइंस में से कोई मुश्तरका उम्मीदवारों को वहाँ से भी सीटें दिलवा लें। पता है पाकिस्तान में एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई कोई हमें कोई हैरान होने की, अब कोई ऐसी बात रह नहीं गई जिस पे आप और मैं हैरान हो। और अगर हम हैरान हो रहे हैं तो लोगों को हमारी हैरानी पे हैरानी होनी चाहिए कि भाई साहब अक्ल की बात करें। ये चीज़ें ये मुमकिन है पाकिस्तान में और हो रही। एक साइड पर उन्होंने ये किया है। सो जो उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर ये पीपल्स पार्टी हमारे पंजाब में एंटर हो रही है, हालांकि पहले इनकी ये एक अंडरस्टैंडिंग रही है नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, कि पंजाब आपके पास रहेगा, मतलब आप वहाँ पे रूल करें, हम उसके कंटेंडर नहीं होंगे। अगर कभी कभार कोई हो गया तो 2-4 वजारतें हमें भी दे दीजिएगा, मिल मिला के हम खेल लेंगे। 2000 आपको याद होगा 8 में भी ऐसे इन्होंने वहाँ पे मुश्तरका हुकूमत बनाई। अभी भी रिसेंटली जो था वहाँ पे जब हमजा शहबाज वगैरह आ रहे थे उस वक्त भी इन्होंने कोई पावर शेयरिंग कर ली थी। वैसे लड़ते रहते हैं हर वक्त एक दूसरे को, चाकू छुरियाँ वो चलती रहती हैं, लेकिन जब पावर शेयरिंग पे आ जाए तो नवाज लीग और
یہ ہو کہ زرداری صاحب ہمیں سمجھانے لگ جاتے ہیں یار کہ یہاں سیاست میں سب چلتا ہے، اٹس اے بزنس نتھنگ پرسنل، وہ جی کل کے دوست آج کے دشمن، تو آج کے دشمن کل کے دوست، یہ سیاست کو اس طرح بنا لے کہ جب چاہا یہ مروڑ کے ایک دوسرے کے جہاں فائدہ نظر آ رہا ہو، جہاں پہ آپ کو اکاموڈیشن نظر آ رہی ہو تو وہ کام کر لے. سو ہم یہ کام کر لیتے ہوتے ہیں، بڑی ڈٹھائی سے کہہ دینا کیا ہوا، مجھے جی گالیاں دی تھیں، مجھے گھسیٹنا تھا، یا ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی سیاسی بیان تھا ہم نے دے دیا. یہ مطلب ہمارا سیلف رسپیکٹ کا لیول دیکھیں کہ ہم نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو کیسے کمپرومائز کیا فار دا گریٹر پولیٹیکل انٹرسٹ. ذرا کہ ہم نے پاور میں جانا ہے، اقتدار لینا ہے، وزارتیں لینی، وزیر اعظم بننا ہے اور عیاشیاں کرنا، اس کے لیے کوئی ہمیں گالیاں دیتا رہے پبلکلی، ہمیں گھسیٹتا رہے، پیٹ پہ ہمارا پھاڑتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا ٹل کہ ہمارے مفادات جو ہے نا وہ پورے ہوتے جائیں. ایک سائڈ پہ تو یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وقتی طور پر میچ یہ پڑے گا اور ان کی کوشش ہوگی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی کہ ایک اوریجنل مقابلہ کے طور پر دکھایا جائے تاکہ ان کے جو ہم خیال ووٹر ہیں، ووٹ بینک جو انہی کو ووٹ پڑے، کیونکہ خطرہ وہی ان کو عمران خان صاحب سے. ایک سائڈ پہ تو یہ ہے. دوسری سائڈ جو بڑی تھریٹ ہے، بگ تھریٹ ہے، وہ ان کو سندھ میں ایک نیا کام ہوا ہے کہ انہوں نے بشیر میمن صاحب جو ہیں ان کو وہ کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے نواز لیگ نے بڑا عہدہ دیا جو سندھ کا صدر بنایا. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں سے بڑی تعداد میں وہ ریلوے کی بوگیاں بک کروا کر وہ یہ مینار پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ لے آئے تھے. نواز شریف صاحب بڑے خوش تھے اور انہوں نے ان سے ملاقات بھی کل کی اور ان کو شاباشی بھی دی. اور حالانکہ پارٹی کے بہت سارے لوگ کراچی اسپیشل سندھ کے جو ہیں ان سے ناخوش تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو بڑا عہدہ دیا گیا اور ان کو کل روک لیا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں. اور آج یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو نون لیگ کا بڑا ایک وہاں کراچی کا عہدہ دیا گیا، نہیں سوری اس کا دیا گیا سندھ کا جو عہدہ دیا گیا ہے. ریزن کہ ان کو سمجھ آ گیا نواز شریف صاحب کو کہ پہلے یہ عہدے جو تھے وہاں پہ دے رہے تھے، اب ان کے پاس وہ لیڈرشپ نہیں رہے گی اتنے تمام برسوں میں. کبھی غوث علی شاہ صاحب ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے ممنون وغیرہ صاحب ہوتے تھے، یا اور کچھ وہ لوگ تھے، ایسا ایسا وہ سارے فیز آؤٹ ہو گئے یا بعض اللہ کو پیارے ہو گئے. سو اب ان کے لیے ایک نئی لیڈرشپ، نئے لوگ ان کو چاہیے. نواز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو ایک اور چیز بھی چاہیے کہ وہ لوگ ان کو اس وقت وہ چاہیے جو وہ عمران خان صاحب سے ذاتی طور پر وہ ہوئے ہیں، ڈسے ہوئے ہیں، یا عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے وہ جو خیالات ہیں وہ ہوں ہوسٹائل ہونے چاہیے اور وہ عمران خان صاحب کو اس ملک کا مسیحا نہ سمجھتے ہوں. جیسے آپ پتہ ہے کہ وہ خان صاحب نے خیر اپنے لیے بہت ساری مشکلات خود ہی پیدا کر کے گئے تھے، نواز شریف صاحب کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی تھیں. وہ تھی ان کی اس حوالے سے کہ اس جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنانے سے پورا ٹل کا زور لگایا عمران خان صاحب کے نہیں بننا انہوں نے. اور یہی ان کی سب سے بڑی میرا خیال ہے اپنی پولیٹیکل غلطی تھی کہ وہ اس پروسیس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت اگر تھوڑے سے نیوٹرل رہتے تو شاید میرا خیال معاملات نواز شریف صاحب اور ان میں یہاں تک نہ پہنچتے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. سو وہی والی بات، آپ نے پہلے ان کو سیک کیا تھا ایز اے DGI کے طور پر، پھر آپ نے ان کو سیک سے مراد ہٹا دیا تھا اپنی پوسٹنگ سے، پھر آپ نے ان کو آرمی چیف بننے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی. اب صاحب ایوری باڈی از اے ہیومن بینگ، اگر آپ میں مطلب آپ کو اپنے کولیگس میں، اپنے بیچ میٹس میں تھوڑی سی امبیرسمنٹ تو ہوتی ہے کہ آپ 3 سال کی پوسٹنگ، اور آپ کا کیا قصور تھا، آپ نے جا کے بتایا تھا پرائم منسٹر کو سر اپنی فیملی کو واچ کریں، سرٹن پیپل آر ٹرائنگ ٹو برائب دیم، جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. بات تو ٹھیک کی تھی، بعد میں اسکینڈل بھی ہے. تو اس جناب سے مرید صاحب اگر وارن کر رہے تھے، اگر اچھے طریقے سے دیکھا جائے تو خان صاحب کو اپنا فائدہ تھا. خیر نہیں ہوا، اب اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. دوسری طرف ایک اور پاورفل پوزیشن DGFI کی خان صاحب نے ان کے ساتھ بھی متھے لگائے، ان کو بھی تنگ کیا گیا اور اچھا خاصا تنگ کیا گیا. ان کو مجبور کیا گیا کہ ان کو یہ جو تھے DGFI جو تھے کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے انہیں استعفیٰ دینا پڑا. جب آپ کا سروس کا کمپلیٹ ہونے لگتا ہے اس وقت آپ ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو انسرمونیسلی، اور پھر ان پہ کیسز بنائے گئے، پھر ان کی پینشن روکی جائے. سو خان صاحب جو پاور میں تھے یا کوئی بھی حکمران ہوتے، خان صاحب کا مطلب یعنی کرسی کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت وہ یہ چیزیں نہیں سوچتے تھے کہ کل کو ہمارے لیے اس کے ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں، مسائل بھی ہو سکتے ہیں. سو انہیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت بھرپور زور لگائیں گے سندھ میں. یہ جو ہے بشیر میمن صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا شدید مسئلہ رہا ہے بشیر میمن صاحب کو. زرداری صاحب یقیناً خوش نہیں ہوں گے ان بشیر میمن صاحب کو وہاں پہ سندھ کا وہ بنانے پہ کہ اتنی بڑی پوزیشن ان کو دے دی گئی. ریزن کیا ہے کہ انہوں نے بشیر میمن صاحب نے ان کے خلاف، یہ آپ کو یاد ہوگا جو فلودے والے اکاؤنٹ آئے تھے، رقصے والے آئے تھے، ریڑھی والے آئے تھے، اور بڑے اس وقت کوئی 40 بلین روپیز کے قریب کی منی لانڈرنگ کی جو چیزیں نکلیں جس میں زرداری صاحب گرفتار بھی ہوئے تھے، تو وہ بشیر میمن صاحب نے کیا تھا. اور ان کی فیملی کو جوابی طور پر سندھ میں بڑا تنگ بھی کیا گیا، ان کی بہو کے ٹرانسفر، بچوں کے ٹرانسفر، اچھا خاصا وہ تنگ ہوئے تھے بشیر میمن صاحب، لیکن انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی. سو زرداری صاحب ان کو ہرگز پسند نہیں کرتے، اور نواز شریف صاحب نے انہی بندے کو وہ لگایا ہے وہاں پر
انہوں نے وہاں پہ سندھ کی انہوں نے اپنی اپنی پارٹی کا جو اہم ہوتا ہے انہیں کو دیا زرداری صاحب کو بتانے کے لیے کہ جس بندے نے آپ کو جیل میں ڈالا تھا، آپ کی انویسٹیگیشن کی تھی، وہی اب ہماری پارٹی کا چیف ہوگا. سو اگر آپ دیکھا لیں گے کہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو لگایا تھا. انہیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں لگنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے لگایا تاکہ خان صاحب جو ہے ان کو میسج جائے کہ جناب کہ وی مین بزنس، ہم ایک ایسا بندہ لے کر آئیں گے جو سینئر بھی ہے، سینیارٹی پہ بھی آل ہے، فیئر انف، لیکن اور یہ ہے کہ آپ انہیں اس بندے کی آرمی چیف کی پوزیشن سے روکنے کے لیے کوششیں کہ ہم اسی کو آ کے لگائیں گے. اب زرداری صاحب کے لوگوں نے بشیر محمد صاحب کو لگایا. سو یہ بڑی کلیئر ایک لائن ہے. حالانکہ سندھ میں میرا خیال زبیر صاحب اور دیگر جو بڑے لیڈر وہاں موجود تھے تو وہ ناراض بھی ہوں گے، کوئی خوش بھی نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے بڑی سمجھداری سے، نواز شریف صاحب نے، آپ نوٹ کریں، دونوں کام کیے ہیں. جو آرمی چیف بھی وہ لگا ہے جو ان کے سب سے بڑے وہ جو اپوننٹ ہیں، یہ یہ ہوگا عمران خان صاحب، ان کے ساتھ کوئی ایک طرح کا بیڈ بلڈ رہا ہے، بیڈ ایک لیگسی ہے جس کا اگین میں تو انہیں کو کریڈٹ دوں گا عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے ہر دفعہ کوشش کی کہ نئے چیف کے ساتھ تعلقات وہ نہیں بنا سکے، یا انہوں نے جس طرح بلنگ ہوئی، گالی گلوچ، وہ ٹرینڈ چلایا گیا. وہ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہوگا، اگر میرا وی لاگز میں جاؤ، اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ سر آپ کو ان ٹاپ پوزیشنوں پر آپ کو اپنے تعلقات نارمل رکھنے چاہیے تاکہ کل کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ بنی بنائی کھیل جو ہے اپنے مخالف کو دے رہے ہیں. سو خان صاحب نے اپنی ساری بنی بنائی جو کھیل تھا اٹھا کے انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے نواز شریف صاحب کو رستہ ہموار کیا. اب بہرحال ان کی وجہ جو ہے اب زرداری صاحب کا ریئیکشن سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا از ناٹ ہیپی کہ اس بندے کو سندھ میں اب سامنے لا رہے ہیں کہ جو آپ کو جیل میں ڈالا، جس نے آپ کو پراسیکیوشن کی، بلکہ وہ جو تھی فریال تالپور صاحبہ جو تھیں وہ بھی اسی کیس میں تھیں، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب پسند بھی کرتے تھے ان کو ڈی جی ایف آئی اے کو، اور انہوں نے اسی وجہ سے ان کو کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے باقی ساری اس کے نواز لیگ کے باقی لوگوں کو 15-16 کی لسٹ دی گئی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالیں. خواجہ آصف پہ بڑے کین تھے یہ جو تھے یہ عمران خان صاحب جو ہیں. کیبنٹ کا ڈیسیژن تھا کہ آپ ان پہ غداری کا یا آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف آپ ان پہ کیس کرے، ایف آئی اے کرے، فائل کرے اور گرفتار کرے. اور بہت سارے لوگوں کو لسٹ دی گئی تھی جس پہ انہوں نے اس کو رجسٹ کیا تھا کہ جناب یہ کیسز اس پہ نہیں بنتے، بلکہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آج یہ روایات آپ شروع کر رہے ہیں، اس طرح کے کیسز بنوا رہے ہیں، کل کو آپ پہ بنیں گے، جو بنے بھی ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیفر کیس جو ہے وہ ایف آئی اے وغیرہ انہوں نے چلان پیش کیا. سو حکمران ان چیزوں کو اس وقت شاید اس طریقے سے نہیں دیکھتے جس وقت بتائیے. بارہ گیم از ویری انٹرسٹنگ. زرداری صاحب کی اور ان کی گیم بڑی انٹرسٹنگ ہوگی نواز شریف صاحب کی، کہ وہ ان کے ساتھ اس وقت لوگ ہیں، ایک کو عمران خان صاحب پسند نہیں کرتے، دوسرے کو زرداری صاحب مجھے پسند نہیں کرتے. ویری انٹرسٹنگ ٹائمز، انٹرسٹنگ پولیٹیکل گیمز. دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں یہ سیاسی دنگل جو ہے یہ کون سا رخ اختیار کرتا ہے.